السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز. تو کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہوں گے یقیناً. تو فائنلی سیکنڈ لاسٹ پارٹ آف لاسٹ ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں. یعنی اس ایپیسوڈ کے بعد جسٹ ایک ایپیسوڈ مزید رہ گئی ہے. یعنی یہ سفر بالکل اینڈ پر آ چکا ہے، کونے پر آ چکا ہے. تو آج ہے 60 ایپیسوڈ کا پارٹ 7. ٹوٹل پارٹ 8 ہیں جیسا کہ آپ کو میں بتا چکی ہوں. تو آج کا پارٹ بھی بہت لانگ اور دھماکے دار ہے، لگ بھگ گھنٹے کا ہے. تو انجوائے کریے. میں بھی جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف. ایپیسوڈ لاسٹ 60 پارٹ 7، رائٹر اسمرا مرزا ناولز. تو لیٹس اسٹارٹ. نکاح کے بعد ہاجرہ آگے آئیں اور دونوں کو جذباتی ہوتے گلے لگایا. نہ صرف گلے لگایا بلکہ رنگ سرمنی بھی ہوئی. سبھی حاشر کے لیے بہت خوش تھے. البتہ ہاجرہ نے فضیل کی طرف دیکھنے سے پورا وقت گریز ہی برتا. عمار کی مسکراہٹ تو کھو سی گئی. ماہ اور رحمان اس کے پاس ہی رہے. اسے حوصلہ بھی دیا، لیکن وہ کیا بتاتا کہ اسے تسلی بس وہ ہی دے سکتی ہے. عمار نے حاشر اور ایمل کو ایک ماہ بعد کا ہنی مون فری ٹور گفٹ کیا تھا، وہ بھی تب جب حاشر ریکور ہو جاتا اور اسے ٹریول کی اجازت مل جاتی. سب یہ ایونٹ انجوائے کر رہے تھے. فائنلی ایمل اور حاشر کو بھی سب نے ملنے ملانے کے بعد اکیلا چھوڑا. اجر ابھی بس حاشر سے سرسری ہی ملی تھی. بیچ میں جھجک تھی، مگر حاشر سوچ چکا تھا ہاسپٹل جانے سے پہلے وہ اجر اور بارس دونوں کے ساتھ وقت گزارے گا، کیونکہ کل بارس بھی شاید ہیرا کی وجہ سے وقت ہی نارمل ہو گیا تھا اور اجر کے دل میں بھی کہیں اپنا پن مفقود تھا. نکاح مبارک ایمل. بہت ہی ذرا شرم سائڈ کرے پہل کر گیا، جبکہ ایمل تو اس کے چہرے کی تر و تازگی میں ہی کھوئی معلوم ہو رہی تھی. وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا. اوپر سے اب وہ ایمل کا تھا. اس لڑکی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا. آپ مجھے یہ کہیں کہ تمہیں حاشر سیال مبارک ہو ایمل. ایمل نے ایک نظر سب مہمانوں پر ڈالتے بے تکلفی سے حاشر کا ہاتھ زور سے جکڑتے فرمائش کی. وہ یوں سب کے سامنے اتنے چاؤ سے اس کے ہاتھ میں انگلیوں کو پیوست کر گئی کہ وہ تھوڑا بخلاہٹ کا شکار ہوا. ایمل نے محسوس کیا اس کے سبب حاشر سیال کے ماتھے پر نمی سی آ گئی تھی. حاشر نے اپنی گھبراہٹ کو ضبط کے پردے میں چھپایا، لیکن ایمل کی محبت بری بے تکلفی کے سامنے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہ نہ تو عادتاً اتنا قریب ہوتا تھا، نہ ہی کبھی کسی نے اسے اس قدر اپنا جانا تھا. ایمل، وہ آہستگی سے بولا جسے کوئی راز لبوں پر لایا جا رہا ہو. تمہیں حاشر سیال مبارک ہو، پورا مکمل، بس تھوڑا سا بکھرا ہوا. ایمل کی آنکھیں اس لمحے دمک اٹھیں. وہ لب بھینچ کر مسکرائی، جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ چیز یا پا کر چپ نہ رہ پاتا ہو. یہ تھوڑا سا بکھرا ہوا میرے لیے مکمل ہے، وہ نرم آواز میں بولی، اور حاشر نے اس کے ان الفاظ میں اپنا ہر زخم مرہم ہوتا محسوس کیا. اور سنیں، ایمل اب شرارت پر آ گئی. وہ تھوڑا قریب ہو کر اسے دیکھنے لگی. تھوڑا فاصلہ بناؤ، یہی نظر لگوا لو گی کیا؟ بتاؤ. وہ حاشر کی شرموں اور حیاؤں پر جیسے مر مٹی. حالانکہ دلہن وہ تھی، ڈرنا سہم جانا اسے چاہیے تھا، پر یہاں تو کیس ہی الٹا تھا. میں نے فیصلہ کیا ہے، جب تک آپ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ کا ہاتھ ایسے ہی تھامے رکھوں گی. حاشر کو بے اختیار ہنسی آ گئی، وہ ہنسی جو اس کی آنکھوں کو نم کر گئی تھی، پر لبوں کو ہلکا سا سکون دے گئی. پھر تو جلدی ٹھیک ہونا پڑے گا مجھے، کیونکہ ہر وقت تمہارا اتنا خالص پن برداشت کرنا مشکل ہے. میرا دل قابو میں رہے گا کہ نہیں یہ نہیں معلوم. ایمل نے کھلکھلا کر کہکہا لگایا. اس کہکہے کی آواز میں وہ تمام اندھیرے، دکھ اور تکلیف جیسے تحلیل ہو گئے. اور دور کہیں کھڑا عمار خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا. اسے لگا شاید کسی اور کے چہرے پر سجی خوشی کو دیکھ کر بھی دل کو ایک مان سا ملتا ہے. بس رملہ کی کمی دل کے کونے میں کچھ چوکے لگا گئی تھی، پر وہ ان دونوں کی طرف آیا تو ایمل نے جلدی سے حاشر کے ہاتھ کو چھوڑا اور مسکرا کر عمار سے ملتی لیڈیز کی طرف بڑھ گئی. خوش رہو. عمار نے بازو کھولے تو حاشر خوش دلی سے اس کے گلے لگا. وہ ٹھیک ہو جائے گی بھائی، آج تم یہاں ہو کر بھی نہیں ہو. میں سمجھ سکتا ہوں تمہارے اس مشکل وقت کا احساس ہے مجھے. حاشر نے بھی گرم جوشی سے اسے بھینچا تھا. عمار روبرو ہوا اور بس زبردستی سے مسکرا دیا. کاش وہ بھی اس نکاح میں شریک ہو پاتی. حاشر کو سب مکمل لگ رہا تھا، سوائے عمار سیال کے جس کا پہلو حالی تھا اس کے دل کی طرح. عمار نے جواباً دلہا کو مسکرا کر دیکھا. وہ جتنی لمبی ضد مجھ سے باندھے گی اتنی زیادہ سزا اور سختی پائے گی.
کرنے دو اسے اپنی منمانی، اگر جیے گی تو میرے حصار میں، مرے گی تو ساتھ مروں گا اس کے، اور یہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ عمار کے لہجے میں رتی برابر لچک نہ تھی، جبکہ حاشر نے اس کا کندھا تھپکایا۔ اور ہاں، تم نے ماما بابا کا جو ایشو حل کیا، اس کے لیے میں تمہارا مقروض ہوں حاشر۔ تم نے ہمارے اس مشکل وقت کو آسان کر کے ثابت کیا ہے کہ تم بالکل ناکارہ اور فالتو نہیں ہو۔ میں اور باسل سب سے زیادہ خوش ہیں کہ اب تمہاری ایک فیملی ہے۔ اب جب زندگی کی ساتھی مل گئی تو میری دعا ہے صحت بھی پاؤ۔ عمار نے اس کا رخسار تھپک کر دعا دی۔ اور میری بھی دعا ہے کہ اگلی بار ہم ملیں تو تم اپنی رملہ کے ساتھ دکھائی دو مجھے۔ حاشر کی دعا سب پر بازی لے گئی، لیکن عمار کا دل بہت زیادہ پریشان تھا رملہ کی ضد پر۔ بے فکر رہو، ہم 2 کے بجائے 3 ہو کر ملیں گے اگلی بار تمہیں۔ عمار کے سنجیدہ ہو کر اطلاع دینے پر پہلے تو حاشر سمجھ نہ پایا، جب بات سمجھ آئی تو دلہا کی شریر مسکراہٹ بھی سامنے آ گئی۔ باسل بھی اجر کے ہمراہ انہی کی طرف چلا آیا۔ اس نے بھی دلہا کو زبردست گلے لگا کر مبارک دی۔ اب مجھے اجازت دو حاشر، مجھے اس کے پاس جانا ہے، بس تمہاری خوشی میں شریک ہونے آیا تھا۔ میری آسانی کے لیے دعا کرنا تم سب لوگ کرو انجوائے، میرا دل اس کے بغیر نہیں لگ رہا۔ عمار کی بے بسی پر وہ تینوں افسردہ ہوئے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس دیوداس کو ضرور چھیڑتے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کرم کرے تم پر اور تمہارے حال پر۔ پریشان نہ ہونا، میں چھوڑ رہا ہوں ہاسپٹل۔ دلہے کی ایسی بے قرار آفر پر عمار نے اور باسل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے، حاشر کو گھوریاں دی اور اجر بس مسکرا دی۔ بیٹا آج شام تک اب تو صرف اپنی ایمل کا ہے، اس لیے دلہا بن کر رہ، بھائی بننے کے لیے عمر پڑی ہے۔ میں خود چلا جاؤں گا، باسل تو بھی یہی رہ، میری کمی پوری کر دینا تم لوگ مل کر۔ عمار بس یہیں سے نکلنے والا تھا، کسی کو بائے کہنے کا بھی اس کے اندر سٹیمنا نہ تھا، تو باسل اور حاشر نے بھی اسے مجبور نہ کیا۔ وہ اجر کی گال محبت سے سہلا کر گیا تو محفل پھیکی سی ہو گئی۔ لیکن سب اپنی اداسی ایک طرف کرے، حاشر اور ایمل کی خوشی میں خوش تھے۔ آج ایمل کی رسماً رخصتی بھی ہو جانی تھی اور پھر شام وہ لوگ وہیں حویلی سے ہی ہاسپٹل جانے والے تھے کہ ماہر الرحمان چاہتے تھے۔ فضیل نے بھی دونوں بچوں کو بہت قیمتی تحائف دیے، وہ خوش بھی تھے، بہت تھے۔ ان کے گھر حاجرہ آئی تھی، یہ خوشی مزید بڑی تھی۔ کیسی ہو حاجرہ؟ حاجرہ ذرا اپنے موبائل میں اپنے دونوں بچوں کی کچھ پکچرز لینے ایک طرف آئیں، تبھی فضیل نے ان کو مخاطب کیا۔ وہ گھبرا کر پلٹیں تو فضیل کو غصے سے دیکھنے لگی۔ پلیز، میں آپ سے کسی قسم کی بات کرنا نہیں چاہتی، تو بہتر ہوگا یہ رسمیں دنیا اپنی جیب میں سنبھال لیں۔ میں کیسی ہوں یہ آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھتی۔ وہ شدید پینک کر اٹھیں، جیسے ان کے سامنے ان کی کسی نے پوری درد بری زندگی لا دری ہو۔ ہم کچھ دیر بات کر لیں، آؤ میرے ساتھ۔ فضیل نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گئے۔ حاجرہ ان کی جرأت پر وہاں سب کے سامنے تو کچھ نہ کہہ سکی، پر سب سے الگ پہنچتے ہی اپنا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے بے دردی سے جھٹک دیا۔ ان کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے چھونے کی ہمت بھی کیسے کی تم نے فضیل؟ کیا تماشا چاہتے ہو یہاں؟ کیا اپنی بیٹی کی شادی کا دن برباد کرنا چاہتے ہو؟ حاجرہ کی آنکھوں میں جیسے لہو اترا۔ جن سے محبت ہو ان کا چھونا اتنا دردناک تو نہیں ہوتا۔ فضیل کی شکایت پر وہ عذیت سے مسکرائیں۔ کس خوش فہمی میں جی رہے ہو مسٹر فضیل؟ کون سی محبت؟ وہی جس کی قبر کھود کر تم نے اپنی کسی اور عورت کے ساتھ سہاگ رات منائی تھی۔ وہ ہارش ہوئی اور یہ جملے جیسے فضیل کا دل کاٹ گئے۔ تمہیں اب بھی محبت ہے مجھ سے، کوئی قبر نہیں بنی اس کی۔ تم آج بھی میرے انتظار میں ہو حاجرہ، میں اندھا نہیں ہوں۔ وہ آہستگی سے بولے، آواز میں ایک خالی پن سا تھا جو برسوں کے پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ گریٹ، تب میری تکلیف کے آگے بن گئے تھے جب مجھے چھوڑا تھا۔ حاجرہ کی پلکیں لرزی، مگر اس کی نظریں سخت تھیں۔ تم جانتی ہو نا میں نے تمہیں کیوں چھوڑا تھا؟ وہ سر اٹھا کر حاجرہ کی آنکھوں میں جھانکے۔ کیونکہ میں کمزور تھا، کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ تمہیں اپنے نام کر سکوں، کیونکہ میرے ماں باپ نے میرے اندر کا مرد چھین لیا تھا اور ایک کٹ پتلی چھوڑ دی تھی۔ حاجرہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ رخ پھیر کر رہ گئی۔ یہ سب اب کہنے کا فائدہ جب سب کچھ راکھ ہو چکا ہے؟ وہ کربناک ہوئیں۔ سب کچھ راکھ نہیں ہوا حاجرہ، میں روز اس راکھ سے تمہیں پکارتا رہا ہوں، روز جلتا رہا ہوں، روز وہ لمحے یاد کرتا رہا ہوں جو تم میرے لیے ہنستی تھی، جب تمہارے ہاتھ کی خوشبو میرے ہاتھوں میں رہتی تھی۔
فضیل نے 2 قدم بڑھا کر دوبارہ بہت آہستگی سے اس کے قریب آتے سرگوشی کی۔ ہاجرہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، مگر وہ اب بھی مضبوط کھڑی تھی۔ فضیل نے جیسے ان کی خاموش آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی چیخ سن لی تھی۔ ہاجرہ، میں تمہیں کھو کر کبھی جی ہی نہیں پایا۔ یہ سانسیں جو لے رہا ہوں بس تمہاری جھلک کے لیے ہیں۔ میں چاہتا تو تمہیں بھول جاتا، مگر تم بھولنے والوں میں سے نہیں تھی۔ تم تو میرے دل کے اس کونے میں بس گئی تھی جہاں نہ کوئی پہنچ سکتا ہے نہ نکال سکتا ہے۔ ہاجرہ کا ضبط لرز گیا، وہ پل بھر کو آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹی۔ تم میرے دل سے نکالے گئے تھے فضیل، تمہاری بے وفائی نے میرے اندر کا سب کچھ توڑ دیا تھا۔ فضیل کا چہرہ درد سے بوجھل ہو گیا۔ میں سزاوار ہوں اور میں نے اپنی سزا پوری زندگی کاٹ لی ہے۔ تم تو شاید آگے بڑھ گئی، اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ جیتی رہی، خود کو مصروف کر لیا، لیکن میں وہیں کا وہیں رہا ہاجرہ، جہاں تم چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاجرہ نے آنسو روکے نگاہیں چراتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں آگے بڑھ گئی؟ اگر ایسا ہوتا تو آج بھی تمہارے ایک لمس پر میرا دل کیوں لرزتا؟ آگے تم بڑے، زندگی کے سارے سکھ تم نے پائے، اتنی ہی پرسکون ہوتی میں تو اب تک تمہیں معاف کیوں نہیں کر پائی؟ فضیل کی سانسوں کی ڈور جسے ٹوٹنے لگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے وہ سب جو کل ایمل کو بتایا آج حرف بحرف اس عورت کو بھی بتا دیا، جس کے بعد وہ بھی الگ زاویے سے سوچنے لگی۔ چاہتے کیا ہو تم؟ وہ شدید تکلیف کا شکار تھی۔ بس ایک موقع دے دو، اب کچھ بھی نہیں چاہتا ہاجرہ، بس تمہارا اعتبار، تمہاری آنکھوں میں اپنا نام، اور اگر یہ بھی نہیں دے سکتی تو کم از کم یہ اجازت دے دو کہ میں تمہارے قریب رہ کر اپنی ساری بے وفائی کا کفارہ دے سکوں۔ ہاجرہ کی آنکھوں سے آخرکار آنسو ٹوٹ کر گرے۔ فضیل کے سامنے برسوں کی تلخی اور درد پگھلنے لگے۔ مجھے وقت دو فضیل، شاید میں معاف تو نہیں کر سکوں گی، مگر تمہیں نفرت سے آزاد ضرور کر دوں گی۔ فضیل نے آنکھیں موند کر سر ہلایا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ دونوں لمحے بھر کو خاموش کھڑے رہے، اور شاید برسوں کے فاصلے ایک لمحے میں کچھ سمٹے، پھر وہاں سے چلی گئی۔ فضیل کا دل ہلکا ہوا کہ کم از کم وہ اپنی بات تو کہہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہاجرہ بہت بے چین تھی تو رخصتی لے لی گئی۔ ایمل اب اس گھر کی نہیں بلکہ سیال حویلی کی فرد تھی۔ وہ حاشر کے ساتھ لگ بھگ 4 تک حویلی روانہ ہوئی، انہیں 7 بجے تک ہاسپٹل نکلنا تھا۔ تبریز کو کورٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ نروس بریک ڈاؤن کی وجہ سے اسے طبی امداد دینی پڑی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کو مار دینے کا دکھ نگل رہا تھا۔ باقی سب رشتے ایک طرف، لیکن اپنی اولاد سے جڑی محبت اسے اب سمجھ آئی تھی۔ یہ خبر جب اجر اور باسل تک پہنچی تو وہ بھی جیل نکل گئے۔ ڈاکٹرز کے بقول تبریز سیال شدید ذہنی اذیت کا شکار تھا۔ اس نے فرعون بنتے یہ نہ سوچا کہ کل کو یہ وقت بھی اس پر آ سکتا ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوگا شاید اس نے خود بھی امید نہ کی تھی۔ جبکہ وہ موت کے منہ میں بھی چلا جاتا اگر تب بھی اس کی یہی سزا تھی کہ اسے رملہ کے بارے کچھ نہ بتایا جائے۔ عمار بھی وہیں گیا تھا تاکہ تبریز کی حالت دیکھ کر ہی اس کے دل کو سکون آئے۔ روحا کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ وہ رملہ کے پاس بیٹھی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جس شخص سے محبت کی پہلے وہ درندہ نکلا اور پھر یہ تکلیف کہ ان کی بیٹی کو اس حال میں پہنچانے والا بھی تبریز سیال ہے۔ یہ سب کچھ قیامت ہی تو تھی۔ وہ بس ہر سانس کے ساتھ رملہ کی زندگی مانگ رہی تھی، اور پھر جیسے انہیں محسوس ہوا کہ رملہ نے ہاتھ ہلایا ہو۔ جب روحا نے اپنی دھندلائی آنکھوں کو رگڑتے غور کیا تو وہ اپنی آنکھیں آہستہ سے کھولتی ہلکی سی روشنی پر بھی بے چین ہوئی۔ میری جان، ماما کی گڑیا، تم ہوش میں آ گئی، اللہ کا شکر ہے میرا بچہ۔ روحا نے جھک کر اس کا ماتھا چوما، لیکن رملہ ابھی بھی جیسے غنودگی میں تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا پورا جسم سن ہے، سر اور آنکھیں پھٹنے کے دہانے ہیں۔ میں بھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ روحا روتی تڑپتی اٹھ کر باہر گئیں تو رملہ نے گہرا سا سانس لیتے دھیرے دھیرے اپنے وجود میں اٹھتے درد پر کراہتے سانس لیا۔ وہ آنکھیں بمشکل کھولے دیکھنے کی کوشش میں تھی کہ وہ کہاں ہے۔ میں کہاں ہوں عمار؟ رملہ نے سر اٹھانا چاہا لیکن سر کا درد الگ جو سینے اور پیٹ میں اٹھا، اس پر اس کے ہونٹوں سے دل ہراس سسکی سی نکلی۔ جیسے جیسے اس کے حواس بیدار ہوئے اس سے درد بھی شدید ہونے لگا، مگر تب تک روحا ڈاکٹر اور نرسز کے ہمراہ آ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کا معائنہ کیا، وہ درد میں تھی۔ رملہ کی ماں ہونے کے ناطے روحا کو درد میں جھونک رہا تھا۔ ڈاکٹرز رملہ کا معائنہ کر رہے تھے اور روحا کی آنکھوں میں ہر پل بے بسی بڑھ رہی تھی۔ وہ بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر اپنے خواص کھو رہی تھی، مگر پھر بھی ضبط کیے کھڑی تھی، صرف بیٹی کے لیے۔
ریلیکس رملہ، ابھی آپ کو حرکت نہیں دینی. آپ کو اندرونی درد ہے اور پٹیوں کے نیچے ٹانکے بھی ہیں، حرکت کرنے سے مزید درد ہوگا. ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا تو رملہ نے آنکھیں جھپک کر اس بات میں سر ہلایا، لیکن جیسے اس کی نظریں کسی ایک چہرے کو شدت سے ڈھونڈ رہی تھیں. عمار، وہ پھر آہستگی سے بڑبڑائی. اس کی سسکیوں میں عمار کی طلب نمایاں تھی. روحا کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں. میری جان، وہ بھی آ جائے گا، کل سے تمہارے پاس ہی تھا. وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا تمہیں اس حالت میں. تم بس ہوش میں آ جاؤ، یہی دعا تھی اس کی. روحا نے بیٹی کے بال سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی، مگر رملہ کی نم آنکھوں میں جیسے ایک اور زخم کھل گیا ہو. وہ جانتی تھی کہ عمار ضرور اس کے پاس ہوگا، لیکن وہ خود کو معاف نہیں کر پایا ہوگا. تایا جانو، ماہیل انکل اور بابا، اس نے کرب کے عالم میں تڑپتے ہوئے ماہا سے سوال کیا، جیسے جاننا چاہتی ہو کہ کیا کچھ پیچھے رہ گیا ہے، کیا ابھی تک کچھ بچا ہے یا سب ختم ہو چکا ہے. روحا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور چوما. رحمان بھائی اور ماہیل بھائی کو بچا لیا گیا اور تمہارے بابا زندہ ہیں. تمہاری وجہ سے ان کا غرور ٹوٹا ہے رملہ. تمہارے پیار نے، تمہاری معصوم سی محبت نے اس درندے شخص کو اندر سے توڑ دیا ہوگا. تم نے عمار پر چلتی 3 میں سے 2 گولیاں خود پر لی. روحا کی آنکھوں میں ماضی کے بے شمار دکھ اور حال کی اذیت لرز رہی تھی، مگر ساتھ ہی ایک ماں کا فخر بھی تھا جو بیٹی نے اپنے خلوص سے ایک پتھر دل باپ کو پگھلا دیا تھا. لیکن وہ تڑپ اٹھی کہ تیسری گولی کہیں عمار کو نہ چھو گئی ہو. تو تیسری گولی ماما وہ کسے لگی؟ اسے سکر ماہا کو دیکھنے لگی. ڈاکٹر نے پین سے ریلیف کے لیے رملہ کو انجیکشن دیا تھا اور روحا کو اس کا خیال رکھنے کا اشارہ کیا. نرس کے ہمراہ چلے گئے. وہ عمار کی بازو کو چھو کر گئی تھی. روحا نے اس کے پاس بیٹھے رملہ کے ماتھے پر آئے بال سہلائے تو رملہ کی سانس مزید بھاری ہوئی. ان کی بازو پہلے ہی زخمی تھی. ماما، وہ کہاں ہیں؟ آپ کب آئیں؟ وہ اس وقت زیادہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن اسے کسی پل سکون ہی نہیں آ رہا تھا. روحا نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے روکنا چاہا، لیکن بیٹی کی بے تابی، اس کی لرزتی آواز، اس کی آنکھوں میں جھانکتا خوف، وہ کچھ کہے بغیر نہیں رہ سکی. میں صبح آئی تھی میری جان، باسل نے بلایا مجھے کہ میری گڑیا درد میں ہے. ان کی آواز بھرا گئی، پلکوں پر نمی لرزنے لگی. رملہ نے ماما کے ہاتھ کو ہلکا سے دبایا. نہیں، آپ کو دیکھ کر درد نہیں ہو رہا. بابا کو پولیس لے گئی کیا ماما؟ مارا تو نہیں کسی نے انہیں؟ اس وقت بھی رملہ کو اس باپ کا خیال تھا. وہ ابھی بھی ان کی موت برداشت کرنے لائق نہ تھی. کیڑے پڑے اس شخص کو، وہ مرے یا جیے، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اپنے نازک سے جسم کو چھلنی کروا لیا تم نے رملہ. میرے خدا، میں تمہارا کیا کروں؟ اتنی محبت کیسے ہو گئی تمہیں عمار سے، اور نفرت کیوں نہیں ہو سکی ظالم باپ سے؟ روحا زاروں قطار رونے لگی. روئے گئی اور رملہ اپنے درد سے نڈھال تھی. ماما کو کیا سمجھا پاتی، کیسے کہتی کہ نہ روئیں؟ ماما، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا. میں آپ کو اور عمار کو حق کیسے کروں گی؟ ماما، یہ زخم، یہ درد کب تک رہے گا، ان 2 گن شاٹ کا؟ روحا نے رملہ کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گال سے لگا لیا، جیسے اپنی ممتا سے اس کے سارے درد سمیٹ لینا چاہتی ہوں. ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے تھے اور دل اندر سے پھٹنے کے دہانے پر تھا. رہے گا میری جان، کچھ وقت لگے گا، پر یہ زخم پھر بھی بھر جائیں گے، جیسے تم نے اپنے دل کے زخم چھپائے، جیسے عمار نے تمہیں پا کر اپنی ٹوٹی روح سمیٹی. وقت شفا دے دیتا ہے، تم بس ہار مت ماننا. رملہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب رخساروں پر گرتے جا رہے تھے. وہ تکلیف میں تھی، لیکن شاید اس سے زیادہ وہ روحانی حالی پن سے کھائے جا رہا تھا، جسے صرف عمار کی موجودگی ہی بھر سکتی تھی. ماما، وہ کب آئیں گے؟ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں. وہ ٹھیک نہیں ہوں گے؟ اس کی آواز میں وہی معصومیت تھی جو کسی چھوٹے سے بچے کو شدید چوٹ لگنے پر اس کے لہجے سے چھلکتی ہے. روحا نے ہونٹ بینچ کر نرمی سے اس کے بال سہلائے. وہ تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، پر حاشر کا نکاح تھا، حاضری لگوا کر آ جائے گا. تم آرام کرو، کسی قسم کی ٹینشن مت لو. رملہ نے پلکیں مون لی، جیسے یہ وعدہ ہی اس کے لیے سب سے بڑی دوا ہو، جبکہ عمار، اجر اور باسل کے لیے اب اس تبریز کا ہوش میں آنا ضروری تھا، کیونکہ صرف ہوش میں آ کر ہی وہ ہر اس لمحے کا حساب دے سکتا تھا جو اس نے دوسروں کی زندگیوں سے چرایا تھا. تبریز سیال کی سزا اگر صرف موت ہوتی تو شاید یہ بہت کم ہوتی. موت تو ایک لمحے میں آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، مگر تبریز کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ہر لمحہ اس پر قہر بن کر گزرے. اسے عمر قید کی سزا دینا ان تینوں کا ارمان تھا.
عمار چاہتا تھا کہ وہ ہر روز جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر سوچے کہ کیسے اس کی بیٹی اس کی ضدوں کی بہن چڑھی، اور کیسے اس کی بیٹی نے اپنے شوہر کو بچاتے ہوئے خود کو گولیوں کے سامنے رکھا۔ اجر چاہتی تھی کہ تبریز ہر رات اس خیال میں جاگے کہ اگر وہ باپ تھا تو اس نے باپ کہلوانے کا حق کیوں کھو دیا۔ وہ چاہتی تھی وہ ہر دن جیتے جی مرے جب تک اسے خود احساس نہ ہو کہ اس کی انا نے کس کا کلیجہ چیر دیا۔ اور باسل، وہ صرف انصاف چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ قانون تبریز سیال کو وہ سزا دے جس سے لوگوں کو سبق ملے کہ باپ، بھائی، شوہر اور ملکی غدار کے نام پر ظلم کرنے والا ہر فرد سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ وہ ہوش میں آ جائے تو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھوں گا کہ کیا یہ سب غیرت کے نام پر تھا؟ کیا صرف اپنی خود غرضی اور نرگسیت کو تسکین دینے کا بہانہ؟ عمار نے غصے سے سر جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چنگاریاں تھیں جو کسی بھی لمحے بھڑک سکتی تھی۔ اب وہ ہمارے رحم و کرم پر ہے جسے ہم اس کے رحم کے محتاج تھے۔ وقت بدلا ہے، اب ہم تماشا نہیں انصاف کریں گے، باسل نے سرد لہجے میں کہا، اور اجر نے خاموشی سے آنکھیں موند کر رب سے دعا کی، یا اللہ اب تو وہ وقت آئے جب ظالم کو اس کے گناہوں کا صلہ ملے اور مظلوم کا دل سکون پائے۔ وہ لوگ اب کل کے منتظر تھے کیونکہ کل تبریز کا فیصلہ ہونا تھا۔ وہ لوگ واپسی کے لیے نکلے، تبھی باسل کو روحا کی کال آئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ باسل کے شکر سے چہرہ دمکنے پر اجر اور عمار پیٹ ہٹکے۔ اس نے کال بند کرتے دونوں بے قرار بہن بھائی کو دیکھا۔ رملہ کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ خبر جیسے سانس جیسی تھی۔ اجر تو فوراً خوشی سے ہنسی اور عمار کے سینے لگ گئی جبکہ وہ ابھی بھی صدمے میں ہی تھا۔ خوش ہو جا دیوداس، جا بلا رہی ہے تجھے۔ میں اور اجر حویلی جائیں گے، پھر پیلس جا رہے ہیں۔ میں اور اجر حویلی جائیں گے، پھر پیلس جائیں گے، پھر پیلس جا رہے ہیں۔ رات کو رملہ کی عیادت کو آئیں گے۔ ابھی مجھے ایسی نیند آ رہی ہے کہ چلو میرے سکون، تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ باسل نے فوراً ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ عمار کو ہاسپٹل پہنچائے جبکہ اپنی گاڑی کی چابی لیے وہ اپنی گاڑی کی طرف اجر کو لیے بڑا تھا۔ عمار نے ہیڈ کوارٹر سے ہاسپٹل کا فاصلہ جسے طے کیا بس وہی جانتا تھا۔ گاڑی جیسے ہی اسپتال کے مین گیٹ پر رکی وہ انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ قدموں میں وہی بے چینی تھی، آنکھوں میں وہی بےتابی جسے جسم ٹوٹ رہا ہو، اور دل میں رملہ کے لیے عجیب سی تڑپ ابھر رہی تھی۔ اسپتال کی راہداری میں آتے جاتے لوگ، نرسیں، ڈاکٹر سب ایک طرف تھے اور عمار کا جنون ایک طرف۔ روحا اس کی آنکھیں بند کر کے سونے پر شکرانے کے نفل پڑھنے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا ہاتھ کانپ گیا، سانس رک سی گئی۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے کچھ پل یوں ہی کھڑا اپنا سانس سنوارتا رہا، جیسے خود کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ اندر رملہ ہے، ہوش میں ہے، زندہ اس کی رملہ۔ پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازہ دھکیلا۔ سامنے رملہ بیڈ پر نیم دراز تھی، اس کی سانس والی نالی اتر گئی تھی، چہرہ زرد تھا، آنکھیں ابھی بھی نقاہت سے بوجھل لیکن زندہ تھی، اس کی تھی۔ کیا اللہ تیرا شکر ہے، میری دعا قبول ہوئی۔ وہ اپنی آنکھوں میں سرخائی کھولے سے دیکھتے اپنے بھاری سینے کو سہلاتے بڑبڑایا۔ اس کی خوشبو، اس کی مہک رملہ کی نس نس میں تھی تو وہ کیسے نہ محسوس کرتی کہ وہ اس کے پاس آ گیا ہے۔ رملہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور دروازے میں کھڑے عمار سیال کو دیکھا تو جسے پلکیں لرز گئیں۔ وہی آنکھیں، وہی شخص جس پر چلتی گولیاں اس نے بنا کچھ سوچے اپنے وجود میں اتار لی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملی تو دل میں نہ سہنے والا درد اٹھا تھا۔ عمار، اس کی آواز جسے ہونٹوں سے ٹوٹ کر نکلی۔ عمار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر رملہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، نرمی سے جسے کانچ کی کوئی چیز چھو رہا ہو۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا، بار بار جسے ہر لمحہ نکلتی سانس کے ساتھ شکر ادا کر رہا ہو۔ وہ درد کے باوجود بند آنکھوں مسکرائی۔ سزا دینے کی بجائے پیار دے رہے ہیں مجھے عمار سیال۔ وہ اس کی سرگوشی پر ذرا دور ہوا اور اس کے پاس بیٹھے اس کے بالوں کو سہلاتے اس کی گال چھوئی، اس کے ہونٹوں پر انگوٹھے کی پوریں دبائیں جسے وہ اس لڑکی کے انگ انگ سے گزرتی جان اور حرارت کو محسوس کر رہا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زندہ ہوں۔ جب عمار نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر دل کی جگہ رکھا تب وہ سچ میں بوکھلائی اور اسے ہوش دلانا چاہی۔ چپ، ایک دم چپ، لگ بھگ مر گئی تھی تو کل، تیرے جسم میں جان محسوس ہونا بند ہو گئی تھی، مجھے تو تیرا وجود ٹھنڈا ہو گیا تھا، تجھے الیکٹرک شاک دیے گئے،
پھر وہ بھیانک سیدھی لائن اوپر نیچے حرکت کی۔ اس بیچ میں بھی تیرے ساتھ لگ بھگ مر ہی رہا تھا، اور اب میں کیسے رزق لوں؟ تو نے مجھ جیسے شخص کو موت سے ڈرا دیا رملہ، جو خود چلتی پھرتی موت کہلاتا تھا۔ یہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عمار کی آواز میں تھر تھراہٹ تھی، جیسے وہ ابھی تک اس دردناک لمحے سے باہر نہ نکل پایا ہو۔ اس کے الفاظ میں دکھ، محبت، بے بسی، اذیت سب بیک وقت بول رہے تھے۔ شولی، وہ آنسو سنبھالتی معصوم بنی بولی، لیکن ہنوز رو پڑی تھی۔ عمار کی باتیں، بکھرتا لہجہ، ٹوٹتی بھاری پڑتی آواز سے ایسا خوف آیا کہیں اس شخص کا دل نہ بند ہو جائے۔ بند کر ڈرامے، کہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا رملہ۔ میں تو خود کو بے خوف سمجھتا تھا، لیکن کل پہلی بار مجھے ان سانسوں کی قیمت کا احساس ہوا، جب تیرے بغیر ایک لمحہ بھی سانس لینا موت لگ رہا تھا۔ ویسے یوں جھاڑتا ہوا تو منظور تھا، لیکن یوں تڑپتا ہوا نہیں۔ رملہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ کیا بتاتی کہ اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ مجھے معاف کر دے، میں بس آپ سے بہت پیار کرنے لگی تھی، بلکہ پیار سے کچھ زیادہ مہلک ہے یہ چیز کہ خود تو میں مر جاؤں لیکن آپ کو آنچ بھی نہ آنے دوں۔ اس نے اپنا کامتا ہاتھ عمار کے چہرے سے جوڑا تو اس شخص کی آنکھ سے جیسے ضبط و برداشت کے باوجود بھی آنسو ٹپک گیا۔ اور ایک بار بھی میرا نہیں سوچا کہ تجھے بھی اتنا ہی چاہنے لگا ہوں۔ مجھ پر کیا بیتے گی اور موت کیا ہوگی، تو نے مار ہی تو ڈالا تھا مجھے۔ وہ اسے کیا حوصلہ دیتی کہ وہ تو اس کے رونے پر صدمے میں مبتلا کانپ اٹھی تھی۔ مجھ پر رحم کھائیں پلیز، مجھے بیکار کے لیے آنسو ضائع نہیں کریں۔ وہ جیسے ہوش میں آتی سسکی۔ بیکار؟ سانس ہے تو میری، سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ وہ اس کا جبڑا نرمی سے دبوچتے باقاعدہ کرایا۔ آپ مجھے ہارٹ اٹیک دینا چاہتے ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے پاس، محسوس کریں، کچھ بھی برا نہیں ہوا۔ رملہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جبڑے سے ہٹایا اور ذرا اٹھ کر جسے عمار کو گلے لگایا۔ وہ آدمی اپنی سانس روک گیا۔ وہ یوں اچانک اٹھنے پر ہوتا درد بھی گھوٹ گئی، پر خدا گواہ تھا اب بھی اسے گلے نہ لگاتی تو اسے لگ رہا تھا عمار کی جان نکل جائے گی۔ عمار نے اسے بہت احتیاط سے تھاما۔ میں نے تو تجھے صرف محبت دے دی تھی، تو نے اپنے جسم میں گولیاں کیوں اتار لی رملہ؟ اس کی آواز رند گئی۔ وہ اس کے درد کو اس کو محسوس کر رہا تھا، کیونکہ مجھے وہ بننا تھا جو آپ کے لیے کوئی نہ بن سکا، ڈھال، آپ کے سامنے کھڑے ہونے والی، آپ کی دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی۔ وہ اس کی بازوؤں کو اپنے اطراف سے ہٹائے واپس تکیوں سے لگی۔ رملہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ عمار کی نم پلکوں کو دیکھا اور آہستگی سے بولتے مسکرائی۔ بے وقوف ہے تو۔ وہ جھکا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اس کے رخسار کو دیوانگی سے چوما۔ اس لڑکی نے یہ محبت برا لمس جی بھر کر محسوس کیا۔ اس سے زیادہ عمار کی اپنائیت، اس کا جنون، اس کی تڑپ انجوائے کی۔ آپ کی بے وقوف رملہ ہوں، بس کریں نا، میں نے جان نکال لی آپ کی، دکھائی دے رہا ہے، پر مجھے میرے کی سزا ضرور دیجیے گا، جو میں نے بابا کے ساتھ مل کر آپ کو دھوکہ دیا۔ وہ اوپر اٹھا اور سرد نظروں سے خود کو اکساتی اس چھٹانگ برکی آفت کو گھورنے لگا۔ کوئی دھوکہ نہیں دیا، بس جھوٹ بولا کہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہے۔ سب سنی تھی تم دو کی باتیں۔ میرے لیے اس منحوس کے آگے کیوں گڑ گڑائی؟ دل تو چاہ رہا تھا تیری جان لے۔ نہیں، یہ نہیں کہنا تھا۔ وہ بولتے بولتے جیسے خود پر جبر کیے رکا، خود کو کوس کر ملامت کی۔ رملہ کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ آپ میری جان لینے کی بات بھی آپ کی زبان پر نہیں آئے گی، کیا ہو؟ وہ روتے روتے چہک کر ہنسی تو عمار اسے دیکھتا رہ گیا کہ جان نکال کر یہ لڑکی اب کیسے مستیاں کر رہی ہے، اور کل عمار سیال کے ہاتھوں سے چھوٹنے والی تھی۔ آپ کی بازو کیسی ہے؟ کچھ کھایا میری جان نے؟ رملہ اس کی کھوریوں پر اپنی بھیگی سی مسکراہٹ بھول کر اس کی بازو پر ہاتھ پھیرتے عمار کی سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ دیکھ، مجھے جان مت کہہ ابھی، وہ جواباً دان میں کوستا کرایا۔ رملہ نے نچلا لب دانتوں میں دباتے عمار کے اس وحشی پن کو دیکھا اور اپنے بازو پھیلائے۔ عمار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرے پاس آئیں، درد ہوگا، اسے بھول جائیں۔ میری جان، غصے اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت میں تو قیامت لگ رہی ہے۔ اس قیامت کو میں اپنے سینے میں اتار لینا چاہتی ہوں۔ میری سادگی دیکھیں گی کیا چاہتی ہوں؟ وہ روز آنکھیں پٹ پٹاتے ایک ناممکنہ خواہش کی تکمیل چاہتی تھی۔ کہاں وہ پھول سا لمس رکھتی باہیں، کہاں وہ پہاڑ سا آدمی؟ وہ جھکا، لیکن دونوں ہاتھ اس کے تکیے پر جما لیے۔
وہ اس کے گرد بازو لپیٹ کر یوں خوش ہوئی جیسے اس نے دنیا پوری باہوں میں بھر لی ہو، حالانکہ عمار نے اس پر اپنا 1% وزن بھی نہ ڈالا تھا۔ عمار نے اس کے نازک وجود کی طرف اپنی بازوؤں کا ہلکا نہ تنگ کیا، بس تکیے پر ہاتھ رکھے جھکا رہا۔ وہ خود پر جبر کیے ہوئے تھا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں پھر وہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں رملہ کی سانس میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ آ جائے۔ تجھے پتا ہے رملہ، اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، آواز میں گہرائی، شدت اور بے پناہ پیار تھا۔ کل کے دن اگر تو نے میری دنیا سے چلی جاتی تو میں پورا شہر جلا دیتا، خود کو بھی اور تیرے باپ کو تو میں ہر روز مرنے کے دہانے لے جا کر چھوڑتا۔ رملہ نے اس کی بات پر آنکھیں بند کر لی۔ اس کے لفظوں کا درد، اس کا جنون، سب کچھ اس کے دل کی گہرائی میں محسوس کیا۔ اور اب وہ آہستہ سے بولی، اس کے لہجے میں اپنے بابا کی سزا کے لیے تکلیف تھی، حالانکہ تبریز نے عمار پر جیسے سفاکیت سے 3 فائر ایک ساتھ کیے۔ اس کے بعد تو رملہ کا دل پتھر ہو جانا چاہیے تھا، پر کیا کر سکتے ہیں، ایک بیٹی کا دل اپنے بابا کے لیے نفرت سے اور گریز سے کبھی نہیں بھر سکتا۔ عمار نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دونوں کے چہرے چند انچ کے فاصلے پر تھے۔ اب اپنے ہاتھ سے تیرے باپ کو کوئی نقصان نہیں دوں گا، لیکن وہ عمر قید کی سزا پائے گا، اس پر تو کوئی اعتراض نہ کرنا رملہ۔ میں نے صرف تیری وجہ سے اس سب پر ہاتھ بھی نہیں لگایا، ورنہ اس کی زندہ قبر کھود دیتا۔ اور دوسری بات، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس نے تجھے مار دیا، اور اس کو یہی لگتا رہے گا کہ وہ اپنی اولاد کو نگلنے والا درندہ ہے، یہی اس کی قید کے ساتھ دماغی سزا ہوگی۔ رملہ کا دل جیسے تڑپ سا گیا۔ عمر قید تو ٹھیک، لیکن یہ دوسری سزا وہ سن کر نہ سہ پائی تھی تو تبریز سیال کو سہتے کیسے برداشت کرتی؟ لیکن وہ اس ڈر سے کچھ نہ بولی کہ وہ عمار کو اور تکلیف نہ دے بیٹھے، پر اسے کیا پتا، وہ تو اس کی آنکھوں سے اس کے دکھے دل تک جھانک رہا تھا، دیکھ سکتا تھا کہ وہ کتنے کرب کا شکار ہے۔ عمار نے رملہ کی آنکھوں میں جیسے اتر کر اس کا دکھ محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا وہ بیٹی ہے جو اپنی جان قربان کر کے بھی باپ کو کوس نہیں پائی، وہ بیٹی جو محبت میں جل کر بھی وفا کی خاک میں اپنے وجود کو بکھیرنا نہیں چھوڑ سکی۔ میں جانتا ہوں تو روئے گی، شاید ہر رات، اپنے باپ کے لیے، پر اس بار رملہ وہ آنسو اس کی سزا ہوں گے، تیرے ہر آنسو کا حساب اب وہ اپنی راتوں کی نیند سے دے گا، اور میں ہر آنسو کے بعد تیرے آنچل میں ایک دعا رکھوں گا۔ وہ آہستگی سے بول رہا تھا، مگر رملہ کی پلکوں پر لرزتی نمی بہہ نکلی۔ میں نے ان کے لیے بہت دعائیں کی عمار، کہ وہ سنبھل جائیں۔ کس دل سے انہوں نے گولیاں چلائیں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ ان کی بیٹی کا سب کچھ ہے، لیکن میں آپ دونوں سے پیار کرتی ہوں، یہ ایسا پیار ہے جو شاید میری مٹی کے ساتھ گوندا گیا تھا۔ میں آپ دونوں کو بچانے کے چکر میں بھول گئی کہ مجھے خود کو بھی بچانا چاہیے۔ وہ جیسے رو رہی تھی، عمار کا دل بھی ویسے ہی بھیگ رہا تھا۔ تو سراپا دعا ہے، اس لیے تو اللہ نے تجھے بچا لیا رملہ، کیونکہ تو ان خاص لوگوں میں سے ہے جو تکلیف میں صبر اور زخم پر بھی وفا کا مرہم رکھتے ہیں۔ عمار نے رملہ کی آنکھ سے بہتا آنسو اپنی انگلی سے پونچھا اور اس کے ماتھے کو اپنے ہونٹوں سے تھپکا، جیسے وہ کوئی مقدس لفظ ہو جسے چوم کر دل میں بسا لیا جائے۔ عمار، وہ سسک اٹھی جیسے کوئی بچہ کچھ بول نہ پانے پر ہام کر چینخ اٹھتا ہے۔ جو تیری آنکھوں میں ہے نا، وہ کہہ دے مجھ سے، خاموشی سے نہیں، لفظوں میں۔ رملہ نے نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے دل جیسے گلے میں اٹک گیا ہو۔ وہ قید ہے نا عمر بھر کی، بابا کے لیے اس میں میری اجازت ہے، لیکن یہ مت ہونے دیجیے کہ وہ مرنے سے پہلے مر جائیں عمار، وہ جان جائیں کہ میں زندہ ہوں، کہ میری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس کے الفاظ لرزتے ہوئے ہونٹوں سے التجا بن کر نکلے، دل سے اس بیٹی کی جو اس وقت میں 2 محبتوں کے بیچ دبائی جا چکی تھی۔ عمار نے اس کی پیشانی چومی جیسے وہ اسے حوصلہ دینا چاہتا ہو۔ وعدہ کرتا ہوں زندہ رکھا جائے گا اسے تیرے لیے، اتنا ہی زندہ کہ وہ تیری محبت اور معافی کے لیے تڑپتا رہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف ہر روز کرے۔ وہ روتے ہوئے سر ہلا گئی، کیونکہ اس شخص نے رملہ کے زخمی دل کو مرہم دیا تھا۔ عمار نے نرمی سے اس کے نازک بالوں میں انگلیاں پھیریں اور آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ بس اب بہت ہوا رملہ، اب صرف پیار ہوگا، اب صرف سکون ہوگا، اب کوئی گولی، کوئی صدمہ، کوئی دھوکہ ہمارے بیچ نہیں آئے گا، وعدہ ہے میرا۔ رملہ نے اس کی بات پر نم آنکھوں سے مسکرا کر سر ہلایا، جیسے اس لمحے اس کے دل کو پہلی بار مکمل یقین آیا ہو کہ وہ محفوظ ہے، بہت محفوظ۔ اب سو جا، تیری آنکھوں کی نمی مجھے جلانے لگ گئی ہے۔
وہ اس کے چہرے کے پاس ہو کر سرگوشی میں بولا تو رملہ نے اس کو دونوں بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میں تھک گئی ہوں عمار، بہت زیادہ۔ آپ کے سینے سے لگ کر سونا چاہتی ہوں، کچھ پل بس سانس لینا ہے مجھے آپ میں، پھر چاہے وقت روک دینا۔ عمار کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی، وہ اس کی بازو پکڑ کر خود سے ہٹائے ٹھیک سے بیٹھا، کبھی رملہ کے چہرے کو کبھی اس کے وجود کو دیکھتے دعا کر رہا تھا کہ یہ پل کبھی نہ گزرے۔ میں وقت روک تو نہیں سکتا، لیکن اب سے ہر لمحہ میری زندگی کا تیری مرضی سے کٹے گا۔ رملہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہولے سے مسکراہٹ دی، جسے وہ اس اذیت سے نکل آئی ہو جس نے اس کی روح چھیل دی تھی، اور اب وہ اپنے عشق کے حصار میں تھی، جہاں صرف محبت، حفاظت اور یقین تھا۔ اور رہی بات گلے لگانے کی، ٹھیک ہو جانا، تجھے گلے کا ہار بنا لوں گا، سانس بھی نہیں لینے دوں گا۔ اب سو جا، میں تبریز سے مل کر اسے تیرے زندہ ہونے کا بتا کر آتا ہوں۔ تیری بات ٹالی نہیں جاتی مجھ سے، اب کبھی ایسا مت کرنا، تجھے آرام و سکون ملے بہت سا۔ وہ جانے کی بات کر رہا تھا، پر رملہ کی آنکھوں کو اسے دیکھ کر ہی آرام اور راحت مل رہی تھی۔ اب میرا غرور ہے عمار سیال۔ وہ اس کے اٹھتے ہی اس کا مضبوط ہاتھ پوری قوت سے جکڑ گئی تو عمار نے واپس بیٹھے جھک کر اس کی تھوڑی پکڑتے رملہ کا چہرہ تھوڑا سیدھا کیے اوپر کیا۔ وہ خفیف سا بوکھلائی، اور تو میری سانسیں ہیں، جنہیں کچھ ہوا تو میرا دی اینڈ ہو جائے گا۔ ابھی تجھے پیار نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے نرمی سے اظہار پیار کرنے بالکل پسند نہیں، اور تیرے لیے تو اب جذبات بہت طوفانی ہو گئے ہیں۔ بس اتنا جان لے، تو میری رگوں میں اتر چکی ہے، خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ بہت برا پیار ہو گیا ہے جس میں مت ماری جاتی ہے، آگے سے دان نکال رہی ہے تو۔ وہ جو جان لیوا بنا رملہ کی پھر سے سانسیں اور دھڑکنیں بس اپنے الفاظ سے ہی بند کرنے پر تلا تھا۔ رملہ کے سرور برے مسکرانے پر ہتھے سے اکھڑا۔ اس نے جلدی سے دانت اندر کیے، پر اب وہ بگڑ چکا تھا۔ وہ اٹھا اور پہلے جا کر اس نے ڈور کا دروازہ بند کیا۔ وہ اس کی امید نہیں کر رہی تھی۔ ڈر کر سہمی نگاہوں سے موج بنے عمار کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہلک سے گھبراہٹ کے مارے تھوک نکلا۔ عمار کا عمار کا وجود جیسے آتش کا طوفان تھا، اور رملہ اس طوفان کے بیچ پھول جیسی نرم مگر محبت میں لپٹی ہوئی، بے بس نہیں بلکہ بے پناہ چاہت میں گم، لیکن وہ اس کے تیوروں کے آگے چٹان سی نہ تھی۔ وہ تیزی سے دروازے سے اس کی طرف آیا تو رملہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عمار کے جذبات اب لفظوں میں قید نہیں رہے تھے، اور اب ہر حد پار کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس پر کامل یقین رکھتی تھی، جیسے کسی نڈر محبوب پر کیا جاتا ہے۔ عمار، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی کمزور ہوں۔ اس نے تھوڑا پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن عمار نے نرمی سے اس کے بازو کے گرد ہاتھ رکھا، ایک ایسا لمس جو دل کو تھام بھی لے اور دھڑکنیں تیز بھی کر دے۔ وہ سامنے بیٹھنے کی بجائے اس کے سرہانے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ وہ مکمل عمار کے حصار میں قید ہوئی۔ جانتا ہوں، اس لیے تو قریب آیا ہوں کہ تجھے خود سے لپٹا کر تیرے زخموں کا درد اپنے اندر اتار لوں، تیری مہک کو اپنے دل کے اندر بسا لینا چاہتا ہوں۔ اس نے رملہ کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے اس کی گرد اپنی باہیں لپیٹ لی، جیسے وہ اسے ٹوٹ کر خود میں سمیٹنا چاہتا ہو، اور رملہ وہ آہستہ آہستہ اس کے سینے سے لگ گئی، اپنے کان اس کے دل کی دھڑکنوں پر رکھتے ان کی حفاظت میں جیسے خود کو بھول گئی۔ مجھ سے اس وقت دوائیوں کی خوشبو آ رہی ہوگی، میری مہک کیسے ڈھونڈیں گے، اور آپ کو کیسے پتا چلے گا میری خوشبو کون سی ہے؟ کہیں فرسٹ امپریشن برا نہ پڑ جائے نا، میری خوشبو اتنی بری نہیں ہے سچی۔ وہ سر اٹھائے معصومیت سے صفائی دیتی عمار کو بھی مسکراہٹ بخش گئی۔ عمار کا دل اس کے لفظوں پر جیسے لمحہ بھر کو رک سا گیا۔ رملہ کی وہ معصوم سی بات، وہ گہری سادگی، وہ شرارت برا دفاع، اس شخص کے اندر کچھ نرم سا ٹوٹا، کچھ جذبات نرم پڑ گئے، اور پھر وہ جھک کر اس کی گال کے قریب آیا، سانس اس کی گردن سے ٹکرا کر رملہ کی جلد کو کپا گئی۔ تیری خوشبو گلاب اور مٹی کی خوشبو، جیسے بارش کے بعد زمین سے اٹھنے والی سانس ہو تو، اور اب تو یہ خوشبو میرے وجود کا حصہ بن چکی ہے، دوا کی مہک ہو یا زخموں کی مرہم کی، تیری خوشبو ہر چیز پر حاوی ہے رملہ۔ اس کے لفظ رملہ کے دل کے پردوں کو بھیگی سی لرزش دے گئے۔ وہ یقین نہ کر پائی وہ عمار کے منہ سے یہ سب سن رہی ہے۔
शौहर जी, आप मुझसे इतना प्यार करेंगे मैंने सोचा नहीं था। वो आंखों को भीगने से रोक ना पाई। अभी नहीं कर रहा, कि बस ख्याल रख रहा हूँ। तेरी खुशबू मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने तुझे बेसुकूनी में सुकून पहुंचाया था, तुझे याद है? अमार की आंखों में कुछ ऐसा तासुर था जो लफ्जों से कहीं आगे की कहानी सुना रहा था। रमला की पलकें झुक गईं। वो इस लम्हे में पूरी तरह जज्ब हो चुकी थी, जैसे वो जान गई हो कि अब इसकी हर सांस, हर लम्स, हर धड़कन अमार की मलकियत है। कि क्या करते रहे आप मेरे साथ? वो इसे ख्वामखा वाली सहमी निगाहों से देखने लगी तो अमार ने उसकी सांसों में बस कर इसे बताया कि वो क्या करता रहा। रमला ने अपनी मुलायम हथेली अमार की गाल से लगाई। वो उसे इतनी नरमी से छू रहा था जैसे रमला की सांस तक को सहला रहा हो। अमार ने रमला की जवाबी नरमगी लम्स पर आंखें मूंद ली। इसकी पलकें लर्जी जैसे वो इस निढाल लड़की की छोटी सी बेखुद जवाबी कार्रवाई और पेशरफ्त में दुनिया भर का सुकून ढूंढ रहा हो। अब समझी क्या करता रहा? इसने रमला के सवाल का जवाब धीरे से दिया, जैसे राज उगल रहा हो, जबकि रमला ने गहरा सांस लेते अमार की आंखों को मोहब्बत पाश नजरों में लिया। तेरे पास बैठा रहा, तेरी नब्ज गिनता रहा, तेरे होंठों पर अपनी सांसें रखकर देखता रहा कि तू सांस ले रही है या नहीं। तेरी पेशानी को छूकर हर बार अल्लाह से कहता रहा कि इसे वापस दे दे, और जब तू जवाब ना देती तो मैं हर बार मर जाता था, हर पल। रमला की आंखों से आंसू बह निकले। इसने अपने कांपते हाथ से अमार की डोरी थाम ली। फिर आपकी दुआएं कबूल हो गई। इसका लहजा टूटा हुआ, भीगा हुआ सा था। अमार ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा। हाँ, इन दुआओं की कबूलियत अभी स... इन दुआओं की कबूलियत हाँ, इन दुआओं की कबूलियत अभी मैंने होंठों से लगाई थी अपने। इसने रमला की हथेली को अपने होंठों से छुआ। वो लम्हा जैसे कयामत का सुकून दोनों के अंदर उतर गया हो। अब क्या करेंगे हम? रमला ने सरगोशी की जैसे कोई नया बाब शुरू होने वाला हो। वो इसे प्यार देता, इससे प्यार भरी नरमियां लेता, इसे भी आराम दे रहा था। अब अमार ने एकदम से अपना चेहरा इसके करीब किया। वो दम साध गई। अमार के यूं इतना करीब फिर होने पर उसका दिल जोरों से धड़का। अब तो ठीक हो जा, फिर मैं तुझसे वो सब लूंगा जो एक शौहर अपनी बीवी से नहार शिद्दत से लेना चाहता है। वो ऐसी बेबाकियत उम्मीद नहीं कर रही थी। निढाल चेहरे की रगों में शर्म से सुर्खी उभरी। अमार, वो शर्मा कर इसके सीने में मुंह छुपा गई। अरे मैंने तो बस तुमसे तुम्हारा वक्त, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी हर सांस मांगी है। बाकी सब तो वैसे ही मेरे नाम का है, रमला सयाल। वो हंसने लगा। इसकी हंसी में मोहब्बत की वो गूंज थी जिस पर रमला जी जान से निछावर होने को तैयार थी। तुम कहते बहुत ही पराए लगते हैं। तू कहा करे मैं आशिक हूँ आपके तू तू करने पर। वो फौरन लाड से मशवरा थमा गई, जबकि अमार ने यूं सर हिलाया जैसे कह रहा हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दरवाजे का लॉक खोल दें, सब समझें कि हम समथिंग समथिंग कर रहे हैं। मामा यही हैं। रमला को लॉक दरवाजे से बेचैनी हुई। तो वो तो किया है हमने। अमार ने आंख दबाई तो रमला का चेहरा फिर सुर्खियों में ढला। थोड़ा सा, मैं पूरी जिंदगी आपका प्यार चाहती हूँ, वो हक से जताते बोली। इसने अमार से खूबसूरत चेहरा और दिल शायद ही इस दुनिया में देखा हो। इस शख्स की आंखों में यूं नरमी आई जैसे अचानक सूरज के आगे बादल आ जाए। मिलेगा, तेरे मांगे और चाहे बिना भी हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुझे कभी खुद से दूर होने नहीं दूंगा। तू मेरी जिंदगी का सुकून है, सुख है, आराम है। अब सो जा मर्गे जान, मैं भी आता हूँ तेरी इस कमीने को इत्तला देकर। मेरी फिर भी ज़रूरत हो तो कॉल मी। तुझे इन जख्मों के भर जाने तक मैं खुद संभालूंगा। किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा तुझे। बच्चों की तरह केयर करूंगा तेरी, और फिर तू ठीक होकर जान बनाकर मेरे भी ऐसे ही नखरे उठाएगी। अभी तुझ में मेरा मुकाबला करने की ताकत नहीं। सुकून से सो जा। उसका सर चूमे से जरा तकियों पर लिटाए उठा तो रमला ने बस से लब मुस्कुराहट दबाते इसे देखा, और फिर से ड्रामाई सहमी नजरों से अमार को देखने लगी। ऐसी खतरनाक बातें करेंगे तो सुकून नहीं पा सकूंगी, जल्दी आइएगा। वो लेटते ही कनूदगी हावी होने पर इसे मस्त नजरों से देखते कहकर साथ ही आंखें मूंद गई। तो अमार ने खुद भी मुस्कुराते बाहर की राह ली। दरवाजा खोलकर निकला ही जब रोहा अंदर आती नजर आई। इसके पास रहिएगा, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। आप कुछ खाएंगी रोहा चची? वो उनको नरमी से थामे बोला तो वो मुस्कुराकर उसकी गाल से हिलाए नफी कर गई।
भूख लगी तो खा लूँगी, तुम भी कुछ खाकर मेडिसिन ले लो अब। वो इसे प्यार से ताकीद करती अंदर चली गई और अब तो अमार को भी भूख महसूस हो रही थी। वो सब पहुंच चुके थे। माहिल वाले भी इस वक्त सयाल हवेली ही मौजूद थे। एमल का शानदार इस्तकबाल किया गया था, वो भी बहुत खुश थी। मैंने कल तुम्हारी वजह से इनसे मूड ठीक कर लिया था, पर अभी फिर से जेलस हो रहा हूँ। चेक करो मम्मा बाबा की काम, बस नई बहू और बेटा ही दिखाई दे रहे हैं। बारिश में फिर से जेलस जिन बेदार हो चुका था जबकि हिरा ने उसकी बाजू पर जोर की चुटकी काटी। उनकी शादी हुई है आज, जब हमारी होगी हमारे भी इर्द गिर्द ऐसे ही जमघटा होगा सबका। अब फिर से शुरू मत हो जाना। क्या कह रहे हैं हाशर भाई, तुम्हें कांटे चुभो रहे हैं? हिरा ने आगे से अच्छी भली सुना दी। कल अल्लाह अल्लाह करके तो इसने बारिश को इंसान बनने की लाइन पर लगाया था, अभी फिर से वो सब सुने वो काफी मायूस थी। क्या करूं, अपने दिल का नहीं है मेरा दिल खुश, दिखावा किया था कल। बारिश ने मुंह बसोड़ कर कहा जबकि हिरा ने रुख मोड़ते भरपूर बारिश की तरफ पलट कर देखा। क्या कोई मसला है? एमल जरा चेंज करने रूम में गई थी जबकि इन दो छोटे पीसों को उलझता देखे हाशर खुद ही उनकी तरफ चलाया। माहा ने सबको चाय के लिए रोक लिया था तो सब गपशप कर रहे थे। हाशर भाई आपसे बात करना चाहता है, इससे अकेले में कर लें बात, मुझे मुस्तफ़ा बुला रहा है। हिरा ने अब यही मुनासिब समझा कि खुद को बीच से निकल जाए, खुद तो बीच से निकल जाए, खुद भी बीच से निकल जाए ताकि बारिश किसी मुरव्वत के सबब खुद को जाहिर ना करे। हिरा की बच्ची, बारिश का दिल चाहा हिरा की इस पर पैंटी लगा दे। हाशिर उसकी कैफियत अच्छे से समझ रहा था, तभी मध्यम सा मुस्कुराया। क्या बात है, मेरे यहाँ रहने से कोई मसला है तुम्हें बारिश? मैं बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ, न जाने कितने दिन हॉस्पिटल लग जाएं, और तुम्हें बता दूं मेरी जॉब भी बहुत टफ है, मैं घर कम ही नजर आऊँगा। बारिश को हाशिर की बातें सुने अजीब सी नदामत घिर गई। ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा इनसिक्योर हो रहा हूँ। कल हिरा ने सब समझाया था लेकिन अकल थोड़ी छोटी है, अब से कोई मसला नहीं मुझे। वो हफीफ सा शर्मिंदा हुए नजरें चुरा गया तो हाशिर ने उसको दोनों बाजू से थामे खुद को देखने पर मजबूर कर दिया। तो कल जो तुम नॉर्मल और अच्छे से बिहेव कर रहे थे वो हिरा की वजह से था। हाशिर के मुस्कुराते संजीदा सवाल पर बारिश ने फौरन सर हिलाया। बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे तुम, मुझसे जो भी इशू है कह दो, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने की अहलियत रखता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी या अमार और अजर की जगह लेने नहीं आया, बस मैं तुम सबके साथ जीना चाहता हूँ। मुझे तुम सब अपनी फैमिली की तरह चाहिए हो। तुम्हें मुझे लेकर इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम भाई से बढ़कर पाओगे। ज़िंदगी का कोई भी इशू हो, कुछ भी जो तुम अजर, अमार, हिरा या अपने मामा बाबा से ना कह सको, वो मुझसे कह देना। इतना फ्रेंडली और अपना बनना चाहता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मुझे किसी से कोई लालच नहीं सिवाय एक साथ के। तुम मुझसे हमेशा भाई और बाबा वाली शफकत पाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। हाशिर का हर बारिश को वो कुछ समझाने में कामयाब हुआ जो हिरा उसके दिमाग में ना उतार सकी थी। यार भाई शर्मिंदा तो मत करें। बारिश उदास सा मिनमिनाते हाशिर से लिपटा तो जैसे सबसे ज्यादा खूबसूरत इस गले लगने पर माहा मुस्कुराई कि हाशिर ने वाकई सबको खुद पर फिदा कर लिया है। मैं तुम्हें अहमियत देने आया हूँ, तुम्हारी अहमियत में कमी करने नहीं। खुश रहो और तुम इस घर के इकलौते लाडले हो रहोगे, अपनी हिरा समेत। वो रूबरू हुआ तो अब की बार दोनों मुस्कुरा रहे थे और बारिश की सारी तंग नजरी भी जैसे दूर हो गई। लगता है एमल की कायल करने वाली सलाहियत इसने हाशिर पर भी फूंक दी थी। चाय वगैरह के बाद माहिल वाले चले गए और बाद में अजर और बासिल आए। उन्हें पैलेस जाते जाते ख्याल आया कि हाशिर को हॉस्पिटल के लिए गुड लक कहाएं। ये ख्याल दरअसल बासिल का था। तो मिली हाशिर से? बासिल और वो गाड़ी से उतरकर हवेली की तरफ जा रहे थे जब बासिल ने अजर से पूछा, मुझे थोड़ी झिझक है, एकदम से भाई जैसा नहीं हो सकते वो। मैंने बस मुंह से हाय बोला था और वो जो तुम्हारे सामने मिली थी उन्होंने तबीयत पूछी थी बस। अजर ने हासी नदामत और मायूसी से रुककर बासिल को देखते कंफ्यूज सा होते जवाब दिया, वो अमार से ज्यादा प्यार करता है तुमसे। अमार तो इतने अरसे दूर रहा लेकिन हाशिर तो आस पास ही था। ऐसे अजनबियत बरतोगी तो वो हवेली में कभी रहने पर आमादा ना होगा। उसे अपना आप यहाँ से हटा देना बेहतर लगेगा क्योंकि वो समझेगा उसका तुम्हारे आसपास होना तुम्हारी बेचैनी है। वो बहुत अच्छा है अजर, वो मुखलिस है और फिर जो कुछ हुआ उसका इसमें कसूर भी नहीं था। हाशिर की माँ को भी ये बीमारी थी, इसने बड़ी से इस बीमारी के बारे में भी छुपाया था और हाशिर ने पूरी जिंदगी ये अजियत झेली, माँ का हुक्म माना, न जाने कैसे दिन रात घुट कर गुजारे।
तुम एक कदम बढ़ाओगी ना तो वो दूसरा मार बन जाएगा तुम्हारे लिए। इसे पहल करना मुश्किल लगता है क्योंकि जो जिंदगी उसने गुजारी वो इससे उसका आदी कर गई। अजर ने बासिल की हर बात तवज्जो से सुनी, फिर मुस्कुराकर अपने हैंडसम बासिल माहिल के दोनों हाथ थाम लिए। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम में हाशिर की अम्मी की रूह आ गई है। वो हरगिज संजीदा ना थी, जबकि अजर को यूं शरारत पर आमादा देखे बासिल भी मध्यम सा मुस्कुराया। ये लड़की कभी भी जान निकाल लेती थी, बस तुम मुझे उसकी अम्मी ही समझो, और अम्मी का दिल दुखता है जब उसके बेटे को कोई इग्नोर करे। बासिल ने भी फौरी अम्मी वाला खुदा संभाला। वो जो मुस्कुरा रही थी, भूरी आंखों की चमक समेत हंसी। ये प्यारी सी अम्मी अल्लाह सबको दे, और इग्नोर नहीं किया उनको, बस झिझक सी है। अभी मैं अच्छे से उनको मिलूंगी पक्का। फिर हम पैलेस चलते हैं, तुम मेरी गोद में सर रखकर अपनी नींद पूरी करना। उसके हाथों को जोर से दबाती उठाकर बारी बारी चूमे, बस जरा ऑर्डर लगा रही थी, और बासिल उसकी मुरझाई रंगत पर अब भी अफसुर्दा था। मुझे नींद के साथ तुम भी चाहिए हो। बासिल ने इसे खुद से लगाते जैसे सरगोशी सी की, वो गले लगी बेखुद सा मुस्कुराई। अभी जहर के इफेक्ट्स होंगे ना मेरे अंदर, मुझसे दूर रहो कुछ दिन, जब तक मेडिसिन चल रही है। वो लाड से रूबरू होते बोली तो बासिल ने उसके बालों को सहलाते माथा चूमा। वो उसकी लम्स पर सुकून में आ गई। तुम अमृत हो मेरे लिए, जहर का बजाते खुद एंटीडोट। आ जाओ, इन दो को गुड लक कहकर आते हैं। बासिल ने साफ साफ बता दिया था कि वो कुछ सुनने के मूड में नहीं। जब इसे अपना सुकून चाहिए तो बस चाहिए होता है। वो दोनों घर पहुंचे तो एमल भी चेंज करके आ चुकी थी। सभी इन दो के जाने से पहले हाशिर को बहुत सी सेहत याब होने की दुआएं दे रहे थे। हाशिर सबकी दुआओं का शुक्रगुजार था, जबकि एमल ने सबको यकीन दिलाया था कि वो हाशिर को ठीक करके ही लाएगी। यहाँ वो लोग बस निकलने वाले थे। एमल अपना बैग लेने फिर से रूम में गई तो हाशिर भी उठकर अजर के पास आ बैठा। माहिल वाले चले गए थे, जबकि खुद रहमान भी रेस्ट करने कमरे में चले गए थे। बासिल ही उन्हें छोड़ने गया था, जबकि बारिश भी हिरा और मुस्तफ़ा के साथ ही पैलेस चला गया था। आप सेहत याब होकर आए, दुआ है मेरी। अजर जो फ़ोन पर बिजी थी, हाशिर के पास बैठते ही फ़ौरन फ़ोन ऑफ कर दिया। आमीन, अब तुम कैसी हो अजर? कोई दर्द तो नहीं है बच्चे? हाशिर का फिक्र बड़ा शफीक अंदाज शायद वो पहला कदम था जो हाशिर ने खुद उठा लिया। अजर को मसरत हुई। नहीं, दर्द नहीं, बस थोड़ी वीकनेस है, सर चकराता है किसी वक्त। वो अब भी अखीर संजीदा थी। बेहतर हो जाएगा। हाशिर ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखते दुआ दी तो वो रसान से मुस्कुराती सर झुका गई। सब कह रहे हैं तुम मेरे जैसी हो, लेकिन मेरे जैसी ये लड़की तो अजनबी समझ रही है मुझे। जानता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में बारिश और अमार की जगह नहीं ले सकता, लेकिन हम तीनों के लिए तुम एक जैसी हो अजर। 3 भाइयों की इकलौती बहन, जिसमें हम तीनों की जान बसती है। मैं जब भी तुम्हें देखता था दिल चाहता था तुम्हें बताऊं कि मैं तुम्हारा भाई हूं ना। तुम अकेली नहीं, लेकिन मैं रिश्तों से दूर भागने वाली चीज था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम मुझे भी अमार और बारिश की तरह बिला झिझक भाई कहो। लाड उठवाओ, नखरे भी उठवा सकती हो, बस हिचकिचाना मत। मैं बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरे जैसी जिद्दी और पागल हो, ये मुझे मजीद तुम्हारी साइड कर गया। वो पहले तो संजीदा रही, लेकिन हाशिर के हर जुमले के बाद इससे वही शफकत महसूस होने लगी जो अमार से होती है। वो अमादा सा मुस्कुराई। फिर जैसे बारिश ने मुझे अपिया जानी बनाया है, अमार भाई ने आंखों का नूर, आप भी कुछ बना लें। अजर के मुस्कुराने और मशवरा थमाने पर हाशिर ने बाजू उसकी गिर्द हायल करते इसे खुद से लगाते उसका सर चूमा। डन, मेरी लाडली क्राइम पार्टनर हो तुम। वो जो उसके यूं प्यार जताने पर संभली ना थी, थम गई। आंखें हफीफ से सुर हुईं क्योंकि हाशिर का लम्स उसे बिल्कुल भी अजनबी या पराया ना लगा। वो कैसे हाशिर भाई? अजर के मुंह से भाई सुने वो निहाल ही तो हो गया था। तो मुझे अपना कानूनी मुखबर या जासूस हायर कर लेना। एएसपी अजर सयाल अपने क्राइम पार्टनर को जॉब देगी क्या? वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। जरूर, आपकी जॉब पक्की। मैं दुआ करूंगी आप बिल्कुल ठीक होकर लौटे। अजर की आंखों में से इस बार प्यार से सुरहाई खुली। बहन और माँ की दुआ कभी रद्द नहीं होती, और अब मेरे पास ये दोनों हैं। हाशिर ने तो इसे लाजवाब कर दिया। ईमेल आई तो वो हाशिर को अजर के साथ देखकर ही मसरूर हो गई, और यही कैफियत बासिल की थी। वो दोनों ही एमल और हाशिर को बाहर तक छोड़ने गए। ये तुम्हारे हवाले है अब एमल। बासिल ने हाशिर की जिम्मेदारी उसकी हसीना को थमाई, जिसे खुशी खुशी हाशिर का हाथ थामते मुस्कुराता अजर और बासिल दोनों ने देखा। मैं पूरा ख्याल रखूंगी हाशिर का, आप सब बेफिक्र हो जाएं।
हाजरा आंटी को कहिएगा हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं, वो कह रही थी वो आएंगी। ये स्पेशल केयर में होंगे तो मिलना मुमकिन नहीं होगा। कल सुबह आप हाशिर से मिलने आ सकते हैं, तब तक इनको इजाज़त मिल जाएगी। एमएल ने बेहतरीन सोचा था ताकि कोई बेआराम ना हो, और वैसे भी ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना रिस्की ट्रीटमेंट भी नहीं था। हाशिर के सब टेस्ट अच्छे आए थे तो ये ईजी होने वाला था। ठीक है, हम सुबह आएंगे, अल्लाह की अमान में रहो दोनों, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बस मुझे कॉल कर देना, और तुम सलामत रहो। बासिल ने हाशिर को भेजते गले लगाया, जबकि एमल के सर पर भी हाथ रखा। एमल की गाड़ी थी तो वो इसी पर जाने वाले थे। अजर और बासिल भी दोनों को सी ऑफ करते पैलेस की तरफ बढ़ गए। एमल ने खुद ही ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि हाशिर भी चेंज कर चुका था। पैंट शर्ट और मैचिंग ही ब्लेजर, वो भी ब्लैक और नेवी ब्लू प्लेन कैजुअल ड्रेस में थी। हाशिर ने इसे निकाह के बाद अब जाकर पूरे हक से देखा, लेकिन एमल उसका देखना ना देख सकी क्योंकि ड्राइविंग में बिजी थी। ऐसे मत देखें, कहीं खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए। एमल ने इसे यूं वारफ्तगी से देखता पाई ताकीद की, जबकि इस वक्त हाशिर की पूरी दुनिया जैसे वही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल, रूह और जिस्म पहली बार पंख जैसा हल्का है। मैंने खुद को इतना पुरसुकून कभी महसूस नहीं किया एमल। मैंने अचानक से इतना सब पा लिया कि डर है जिंदगी ना साथ छोड़ दे। अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा। वो उसके अल्फाज की तमाज़त पर अपना दिल धड़कता महसूस कर रही थी, लेकिन वहीं हाशिर के डर को दूर करना इसे ज़रूरी लगा। ये ट्रीटमेंट रिस्की नहीं है हाशिर, कुछ नहीं होगा आपको। इसमें डैमेज और डिजीज बोन मैरो को हेल्दी वन से बदला जाता है, बस ताकि ब्लड सेल्स जिस्म से खुद से बनने शुरू हो। ये बहुत इफेक्टिव इलाज है। ये जो आपको ब्लड लगता है, इससे जान छूट जाएगी, आपकी अपनी बॉडी खून बनाने लगेगी। प्लीज़ इस वक्त नाउमीद ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। मेरे होते आप किसी भी हवाले से डर नहीं सकते। वो एक हाथ से ड्राइविंग करती दूसरे से हाशिर का हाथ जोर से थाम गई। बाहर शाम तारीख हो रही थी और अंदर वो लड़की हर मुमकिन कोशिश की हाशिर सियाल में जिंदगी भर रही थी। डर नहीं रहा, इतनी सारी खुशियों पर बौखला गया बस। हाशिर ने उसके हाथ को महसूस करते खोए खोए अंदाज में बताया तो वो सरसरी सा इसे देखती मुस्कुराई। इन खुशियों की फहरिस्त में एमन फजील भी है क्या? वो भला ऐसा सवाल कर भी कैसे सकती थी? जाहिर है वो ही तो खुशियों को हाशिर की जिंदगी में ठहराने वाली थी। अगर तुम ड्राइविंग ना कर रही होती तो मैं अमली तौर पर जवाब देता, लेकिन चलो फिर कभी। हाशिर ने उसका हाथ छोड़ा, पर एमल का ध्यान किसी और शय पर रहने के काबिल ना छोड़ा। वो गाड़ी रोड साइड लगाती सीट बेल्ट खोल ली, जैसे हाशिर की तरफ पलट कर उसके गले लगी। खुद हाशिर थम गया कि इस लड़की को क्या हुआ, लेकिन ये इतना खूबसूरत और महबूबियत से लबरेज लम्हा था कि हाशिर ने फौरन बौखलाहट और घबराहट तर किए एमल को भी बाजुओं में भर लिया। यूं लगा वो सांस नहीं ले रही, उस शख्स के दिल में धड़कने उतार रही है। एमल, हर चीज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। वो उसकी जज़ब भरी सरगोशी पर गहरा सांस लेती संभल कर रूबरू हुई तो दोनों के चेहरे बेहद करीब आ रुके थे। मुझसे ऐसे तकल्लुफ बरत कर तकलीफ मत दे मुझे। आप मेरे लिए क्या है, काश बता सकती आपको। मैं भी जिंदगी में पहली बार पुरसकून हूँ। वजह आप हैं हाशिर, मैं आपके साथ हूँ हर लम्हा। आपने बीवी नहीं पाई, जोंक पाई है, लेकिन बस फर्क ये है, ये वाली जोंक आपका खून बढ़ाने की जद्दोजहद करेगी, कम करने की नहीं। किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना, घबराहट हो भी तो ऐसे हक कर सकते हैं। मैं आपकी बीवी भी हूँ, अब डॉक्टर तो हमेशा रहूंगी। वो अब फिर लाजवाब रह गया कि ये लड़की से न जाने किस नेकी के बदले मिली है। हाशिर ने मुस्कुराकर सर हिलाते उसका चेहरा हाथों में लेते, जैसे उसके माथे को चूमा एमल का पूरा वजूद जैसे मुस्कुरा दिया, महक गया। वो बंद आंखें खोलकर इस शख्स को यूं देखने लगी जैसे वो कोई मौजज़ा हो। अब चलते हैं, इजी रहें। वो खुद ही मजीद बहकने से खुद को और हाशिर को रोके वापस अपनी जगह सीधी हुई और सीट बेल्ट फिक्स किया, जबकि हाशिर के दिल में लड्डू फूटते जनाब के सुर्ख कानों से दिखाई दे रहे थे कि दोनों सच में सबसे क्यूट होकर भी मंजरों को आग लगा चुके थे। माहिल पैलेस में भी सब बैठे गपशप में बिजी थे। अजर और बासिल ने थोड़ी देर सबको कंपनी दी, फिर वो लोग अपने कमरे में चले गए, जबकि बारिश ने हिरा की कोई क्लास ना ली, क्योंकि हिरा अगर इसे अकेला छोड़कर ना जाती तो वो कभी भी हाशिर से फ्रीली बात ना कर पाता। एमन और माहिल भी मुतमईन थे, रमला के होश में आ जाने की खबर ने सबको मजीद राहत दी थी। मेराल का दिन भी आज बिजी ही रहा था। कल कल भी वो एमन ममा और हाजरा आंटी के साथ ही रही थी, मगर अभी इसने और के लिए कॉफ़ी बनाकर दी जो रूम में ही था।
کل اس کی کلینک کا افتتاح بھی تھا، بس اسی کی تیاری ہو رہی تھی، جبکہ بابا کے ریسٹورنٹ کے جل کر خاک ہونے کے بعد انشورنس کی رقم لینے کا ذمہ بھی ارحان ہی نے ہی اپنے ہاتھ لیا، کیونکہ اسے ان معاملات کی اچھی نالج تھی۔ مصطفیٰ ضد کر رہا تھا، تبھی ہیرا اور بارش اسے گھمانے لے گئے تھے، البتہ ہاجرہ بھی بہت سے معاملات میں الجھی تھی۔ فضیل کو معاف کریں نہ کریں یہ طے کرنا مشکل تھا، جبکہ پھر بھی ابھی بس وہ حاشر کی صحت یابی کے لیے دعاؤں میں مشغول نظر آئیں۔ ارحان نے کافی کا مگ لیتے ہاتھ پکڑ کر میرال کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ دھیما سا مسکرائی اور ارحان کے ساتھ لگ جاتی ہتھیلی اس کی گال سے جوڑ گئی۔ ان 2 دنوں میں پہلی بار مجھے ایسا لگا آپ بھی اس فیملی کا ضروری حصہ ہیں، ہر کسی کے ساتھ رہے آپ، یوں ہی خود کو اہمیت دلوانا سیکھیں ارحان، آپ کی موجودگی بہت سوں کی ڈھارس ہے، آپ چھپ کر ذمہ داریاں مت نبھایا کریں، سب کو دکھائی دیا کریں کہ آپ ہیں۔ ارحان نے لیپ ٹاپ سائیڈ رکھے ذرا توجہ سے اپنی حساس میرال بخش کو دیکھا۔ کیا وہ اتنی گہرائی سے سب محسوس کرتی تھی؟ آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا، مجھے سب کے ساتھ ہو کر اچھا لگا۔ مجھے بھی محسوس ہوا کہ ہاں ارحان ماہیل بھی کچھ ہے، میں کبھی نہ بدلتا اگر میرے پاس باسل اور آپ نہ ہوتی میرا، میں بہت معاملات میں غلط رہا، میں نے شاید ناانصافیاں بھی کی، میری ذات مزید پستی کی طرف بہہ جاتی اگر بروقت مجھے آپ نہ ملتی۔ مہر فاطمہ بھی میری زندگی کا اہم حصہ ہے اور رہے گی، لیکن آپ میرے دل، میری روح اور میری جان کا حصہ ہیں میرال، مجھے ذہنی سکون دینے والی عورت، اور اب مجھے پھر سے مکمل کرنے والی۔ تھینک یو مجھے سنوارنے کے لیے، میرے بگاڑ کو روکنے کے لیے۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ ایک بہترین بیوی ہیں اور ایک پیاری ماں بنیں گی۔ وہ تو آلریڈی ہیں، لیکن اس دوسرے بچے کو بھی مصطفیٰ کی طرح میال جان سے پیاری ہوگی۔ اتنے سب اظہار کے بعد میرال اس سے گلے بھی لگی اور روبرو ہو کر ارحان کے دونوں گال بھی جسے بچوں کی طرح چومے، وہ سرور بھرا ہنس دیا۔ مجھے خوشی ہے میں آپ کی زندگی کا حصہ ہوں، رہی بات مہر فاطمہ کی، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی، مجھے وہ قبول ہے، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آئی عشق یو۔ وہ ہنستی ہوئی تو اور پیاری لگتی تھی۔ اب اس اظہار کے بعد مصطفیٰ کے نہ ہونے کا وہ 2 چالاک فائدہ نہ اٹھاتے، ایسا کیسے ممکن تھا؟ خمارہ دود لمحے فوراً ہی دونوں کو ایک دوسرے میں جکڑ گئے، جبکہ باسل ماہیل کو بھی آخرکار اجر کی گود اور دنیا جہاں کا قرار نصیب ہوا۔ وہ جانتی تھی باسل کتنا تھک جاتا ہے، ذمہ داریاں نبھاتے، ہر کسی کا خیال رکھتے، ہر کسی کا سوچتے ہوئے، تو اب وہ اس چیز کو اپنا فرض سمجھتی تھی کہ اسے سکون پہنچائے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے، اس کے پہلو میں بیٹھی مسکراتے سکون میں مبتلا تھی۔ باسل، وہ آہستگی سے اسے پکاری، جسے آواز نہ بھی جائے تو وہ سن لے گا، اس کے ہونٹوں کی حرکت پڑھ لے گا۔ جی میرے سکون۔ باسل جو مدہوش تھا فوراً مسکرایا۔ ہمیشہ اتنے مضبوط کیوں بنتے ہو؟ کیا تھک نہیں جاتے؟ باسل نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، اس کی آواز سن کر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تھکتا ہوں بہت، لیکن جب تم ملتی ہو نا تو ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ اجر کی پلکیں جھپکیں، دل جیسے محبت سے بھر گیا ہو۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے کو چوم گئی۔ تو پھر وعدہ کرو اب سے جب بھی تھک جاؤ گی تو یہاں آ جاؤ گے، میری گود میں یہی تمہارا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور میں تمہاری صرف بیوی نہیں، تمہارا ہوم بھی ہوں گی۔ باسل نے گہری سانس لی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامی اور اس کی ہتھیلی پر لب رکھے۔ تو میری واحد جگہ ہو جہاں میں کمزور ہو سکتا ہوں، باقی دنیا میں صرف باسل ماہیل ہوں، لیکن تمہارے سامنے صرف تمہارا باسل۔ اجر کی آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن وہ ہنس بھی تھی۔ اور میرا باسل بہت خوبصورت لگتا ہے جب کمزور ہو کر مجھ میں چھپ جاتا ہے۔ باسل نے مسکرا کر اٹھ بیٹھتے اسے اپنی طرف کھینچا، وہ اس کے سینے پر آ گری۔ اس نے نرمی سے اس کے بال سہلائے، اجر نے اس کے ہونٹوں کی نرم سرگرمیوں کے حوالے اپنی بجھی سانسیں کر دیں، جنہیں وہ اپنے لمس سے اجالتا، سنبھالتا اور دیر تک مہکاتا رہا۔ تو اب یہی طے ہوا، ہر دن، ہر رات جب دل تھکے گا، دماغ الجھ جائے گا، تو ہم ایک دوسرے کے پہلو میں پناہ لیں گے۔ وہ اسے سانس لینے دینے کو ذرا سا رکا۔ اور ایک وعدہ اور؟ اجر نے اس کے چہرے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ وہ بے قرار ہوا۔ کہ تم ہمیشہ میرے بازوں میں یوں ہی سمٹے رہو کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ باسل نے مسکرا کر اس کی گال پر لب رکھے۔ وعدہ میرے سکون، اب جب مجھے لاڈ نہیں پیار چاہیے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ باسل کے بہکے بہکے تیوروں پر جسیال بس ڈرا ڈرا اقرار برا ہنس ہی پائی، اور پھر اس کی سانس باسل کے لمس سے گداز ہونے لگی، قرار آنے لگا، آرام ملنے لگا۔ سہے نصیب۔ جیل کے طبی حصے میں نیم تاریکی تھی،
چاند کی چاندنی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھڑکی کی صلاحوں سے آ کر تبریز کی جھریوں بھرے چہرے پر پڑ رہا تھا، جیسے وقت بھی سے دھیرے دھیرے نوچ رہا ہو۔ زخموں سے چور دل، پچھتاوے سے گھیری روح اور ویرانی کے عالم میں بند آنکھیں لیے وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ ڈاکٹر! دروازہ اچانک کھلا تو بھاری قدموں کی چاپ گونجی اور تبریز نے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ آتشم عرف تمہاری بیٹی کا سب کچھ مار سیال۔ تبریز کی پلکیں کانپی۔ وہ دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس کے سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگا، وہ جو اس کی بیٹی کا شوہر تھا اور اس کی بیٹی کی محبت لیکن بیٹی نہیں رہی، یہ سوچتے وہ سسکنے لگا۔ تو نے اپنی بیٹی کو جیتے جی مارا، جانتے ہوئے کہ وہ تجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ تیری بیٹی جس نے میرے آگے منت کی ہے صرف تمہیں بچانے کے لیے۔ تبریز کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے لب ہلائے مگر آواز نہ نکلی، جسے وہ پوچھنا چاہتا ہو کہ ہے اسے کیا مراد ہے؟ وہ زندہ ہے؟ امار نے اس کی طرف جھک کر اطلاع دی۔ رملہ! رملہ! تبریز کا وجود کانپا۔ ہاں رملہ، میری رملہ، تیرے ظلم کے باوجود سانسیں لے رہی ہے، لیکن اب وہ تجھے کبھی نہیں دیکھے گی اور تو پوری عمر اس کی شکل کو ترسے گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے رملہ سے کہ تجھے زندہ رکھا جائے گا تاکہ ہر دن ہر رات تو اس لمحے کو یاد کرے جب تو نے اپنی ہی بیٹی کے سہاگ پر گولیاں جلائی تھی، لیکن وہ سامنے آئی۔ تبریز نے گھبرا کر آنکھیں موند لیں، لب کپ کپ آ گئے۔ تو اب جیل کی سلاحوں میں سڑے گا تبریز سیال، لیکن اصل سزا تیرے دل کو ملی ہے۔ وہ بیٹی جسے تو نے مارنا چاہا وہی اب تجھے اپنی شکل بھی نہ دکھائے گی، اور وہی بیوی جسے تو نے قید کر رکھا تھا بازادی کی ہوا میں سانس لے رہی ہے تجھ سے بے پناہ نفرت کرتے ہوئے۔ امار سیدھا ہوا، تبریز پر قہری مردگی بری نگاہ ڈالی اور مڑ کر خاموشی سے وارڈ سے باہر نکلا۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے دیواریں چیخنے لگی۔ تبریز کا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اترنے کی کوشش میں نیچے گر پڑا۔ فرش پر جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے کرہا نکلی۔ رملہ! اس نے فرش پر چہرہ رکھ کر آہ بھری۔ میں باپ تھا یا قاتل؟ یا اللہ، کیا میں اتنا گر گیا تھا؟ اس نے مٹھیاں زمین پر ماری، سسکاریاں بھرنے لگا۔ روحا، تم نے کہا تھا مجھے ہر گناہ معاف کر دو گی، پھر نفرت؟ میں نے تم دونوں کو خود کی قید میں رکھا، پیار کو قید میں رکھا، اور اب میری بیٹی میری شکل نہیں دیکھے گی۔ اسے سکتا رہا، روتا رہا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو فرش کو گیلا کرتے گئے۔ رملہ، بیٹی، میری رملہ، میں نے تمہارے جسم میں گولیاں اتاری، مگر ان گولیوں کا زخم اب میرے دل کو کھا رہا ہے۔ تو سانس لے رہی ہے مگر میں روز مر رہا ہوں، دیوار سے ٹیک لگا کر، لیکن تو سانس لے رہی ہے مگر میں ہر پل مر رہا ہوں۔ دیوار سے ٹیک لگا کر وہ بے بس ٹوٹا ہوا شخص صرف کانپتا رہا، اپنے کیے پر پچھتاوا، اپنی بیٹی کے نہ ملنے کا دکھ اور روحا کی محبت کا چھن جانا۔ تبریز سیال اب صرف نام تھا، ایک مجرم باپ جو عمر بھر اپنی بیٹی کی معافی کے لیے تڑپے گا۔ یہی اس کی گئی زیادتیوں کا مکافات عمل تھا، اور قدرت نے طے کر رکھا ہے کہ معصوم جانوں پر بیجا ظلم ڈھانے والے ایک دن خود بھی بے بسی سے تڑپتے ہیں، بے بسی سے یوں ہی تڑپتے ہیں۔ جی جناب، تو فائنلی سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہمارا آ چکا ہے، بس لاسٹ پارٹ رہ گیا ہے، اس میں سب کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، مے بی 2 گھنٹوں کی ایپیسوڈ ہو، مے بی 1.5 گھنٹے کی ہو، کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن سب کچھ سمیٹ دوں گی۔ تو ملتے ہیں اس لاسٹ اینڈ فائنل پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اور آج کی ایپیسوڈ پہ لمبا اور پیارا سا تبصرہ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔